بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے کچھ فضائل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہی صدیق تھا جس نے امت کو انتہائی نازک حالت میں سہارا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قریب تھا کہ امت میں بڑا اختلاف ہو جائے۔ بعض صحابہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی نہیں تسلیم کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق نے حل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا مسئلہ صدیق اکبر نے حل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جناز کا مسئلہ صدیق اکبر نے حل کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی تدفین کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا۔ بعض حضرات کا کہنا تو یہ تھا کہ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہونی چاہیے، اور بعض حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی تدفین مسجد نبوی میں ہونی چاہیے۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی آپ کی تدفین بیت المقدس میں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر انبیاء کی قبریں وہاں ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا صحابہ اکرام نے، اور ان سے پوچھا، اے صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے یا نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک قبض کی ہے، وہ پاک اور طاہر جگہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں نے اس سلسلے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ہر نبی کی روح اس جگہ قبض کرتا ہے جہاں وہ نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ دفن کرنا چاہیے جہاں آپ بستر پر تھے اور جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ اور مسجد نبی کے ممبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں ایک دن اپنی حجرت سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے جہاں ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے اپنے سر مبارک پر کپڑا باندھ رکھا تھا، جیسے درد سر کا مریض اپنے سر کو باندھے رکھتا ہے۔ پھر آپ ممبر کی طرف چلے اور اس پر کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے حمد و ثنا کی بات فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت اپنی جگہ اس ممبر پر کھڑا ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، ایک بندہ ہے جس کے سامنے فانی دنیا اور دنیا کے فانی بہاریں پیش کی گئی، لیکن اس نے مٹ جانے والی دنیا پر آخرت کی کبھی نہ مٹنے والی نعمتوں کو ترجیح و فوقیت دی ہے۔ حضرت ابو سعید کہتی ہے کہ اس ارشاد گرامی کے رمز اور اشارہ سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی سمجھ نہ سکا۔ یہ الفاظ سن کر ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے۔ پھر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایسے غمناک بات نہ فرمائے، ہم اپنے باپوں، ہم اپنے ماؤں، ہم اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو آپ پر صدقہ کر دیں گے۔ اس بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اتر کر تشریف لے گئے اور اس وقت تک پھر کبھی اس ممبر پر کھڑے نہ ہوئے، یعنی اس دن آپ کا ممبر پر کھڑا ہونا آخری کھڑا ہونا تھا۔ تو یہی صدیق اکبر تھا جس کا فہم، جس کا علم، جس کی دانائی کا کمال تھا۔ انہوں نے اس ارشاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور مفارقت کا وقت قریب اس بات کو سمجھ گئے۔ یہی صدیق اکبر تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی تھی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ صدیق تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وسیجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی۔ یہی صدیق تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال حب ابی بکر وعمر ایمان وبغضہما کفر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر عمر سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے میرا ساتھ دیا اور میری خدمت کی اور میری خوش ندی میں اپنا وقت اور اپنا مال سب سے زیادہ لگا دیا، وہ ابو بکر ہے۔ تو ناظرین، یہی صدیق اکبر تھا
جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان اپنی، نہ میرا مال اپنا، نہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ کی ملکیت ہے۔ ابو بکر صدیق کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تصرف اور خرچ کرتے تھے جس طرح اپنے مال میں تصرف و خرچ کرتے تھے۔ جب ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو اس وقت اس کے پاس 40,000 درہم تھے، وہ سب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فی سبیل اللہ خرچ کر دیے۔ اس امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر انہوں نے جنت کا دروازہ دکھلا دیا جس سے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ اشارہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دل میں یہ حسرت بھری خواہش مچل رہی ہے، کاش اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی جنت کا دروازہ دیکھنا نصیب ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، گواہ رہو میرے امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ چھڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، فرمانے لگے میرے آرزو تمنا ہے کاش کہ میری ساری زندگی نیکیوں کے بدلے حضرت ابو بکر کی 2 نیکیاں مل جاتے۔ ایک غار کی نیکی، جب غار میں ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے سوراخ بند کیے تھے اور ایک سوراخ بچ گیا تھا، ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈسا تھا مگر اف بھی نہ کی۔ دوسری نیکی، جب مانعین زکوٰۃ نے انکار کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا اگر وہ لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اب نہ دے تو ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ صدیق جب تک نہ کسی دل میں آئیں گے، صدیق جب تک نہ کسی دل میں آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور سچا اتباع کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا